خدا کی گرفت۔ پچھلے چند دنوں سے طبیعت عجیب سی بوجھل اور بے قرار تھی، بے کلی کی امر بیل اندر تک آترتی جا رہی تھی، اداسی غم افسردگی نڈیل تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس اداسی بے قراری کی وجہ دنیاوی اور ذاتی نہیں تھی، بلکہ میں جب بھی کسی یتیم بے کس لاچار انسان یا بیٹی کو پھڑتی دیکھتا ہوں تو اس کا غم میرے باطن پر دستک دینا شروع کر دیتا ہے۔ پھر راتوں کو اٹھ کر نالا نیند شبنمی کی صورت میں خدا کے حضور دعا گو ہوتا ہوں کہ متاثرہ انسان کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اگر اداسی مزید گہری ہو جائے تو خلوت گزینی اختیار کر لیتا ہوں۔ پھر کسی روحانی درگاہ اپنے مرشد خانے حضرت عبداللطیف کاظمی المعروف حضرت بری امام سرکار کے لیے رخ کرتا ہوں، یا پھر کسی دوست کو درخواست کرتا ہوں وہ میری طرف سے پھولوں کا نذرانہ شہنشاہ کوہسار کو پیش کر دے، یا پھر خود اٹھ کر لاہور شہر کی کسی روحانی درگاہ پر سوالی بن کر حاضر ہو جاتا ہوں۔ آج بھی کرہ ارضی کی عظیم ترین روحانی ہستی حضرت سید علی حجویری کے مزار پر انوار پر حاضر تھا۔ سلام کے بعد صحن میں ایک طرف خاموشی سے بیٹھ کر مزار پر انوار اور آنے والے متلاشیون حق کو دیکھنے لگا۔ مجھے ان سب میں اپنا پن نظر آتا کہ یہ میرے جیسے ہیں، میں بھی ان جیسا ہوں۔ سکون کیف انگیز زیست آفریں لہریں میرے ظاہر و باطن کو سرشاری عطا کر رہی تھیں۔ میں سلسلہ جنیدیہ کے اس عظیم بزرگ سید علی حجویری پر رشک کر رہا تھا کہ 1000 سال ہونے کو آیا۔ اس آفتاب معرفت کی شہرت وقار عزت میں کمی کی بجائے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اضافہ ہی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس سید زادے نے اپنا وطن چھوڑ کر کڑے مجاہدوں سے گزر کر خدائے عظیم کو اس قدر راضی کیا کہ حق تعالیٰ نے صدیوں کو اب کا غلام بنا دیا۔ صدیوں کا غبار، وقت کا عروج و زوال، حکومتوں کی تبدیلی اس عظیم انسان کی شہرت کو نہ دھندلا سکی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ سید زادے کی عقیدت عشق دیوانگی میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ میں بھی اب کے دیوانوں غلاموں میں شامل ہونا اپنی عظیم ترین سعادت سمجھتا ہوں۔ اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ میرے لاڈلے خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مزار پر انوار پر حاضری، پھر چلہ کشی کے بعد اپنے دامن کو نور معرفت سے بھرنا۔ جب میری نظر خواجہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے چلہ کشی کے حجرہ مبارک پر پڑتی ہے تو نشیلہ سیال مادہ رگوں میں دوڑنے لگتا ہے۔ وہ عظیم سرور آمیز گھڑیاں یاد آ جاتی ہیں جب میں غلام چند سال پہلے ہندوستان میں شہنشاہ اجمیرہ کے مزار پر ننگے پاؤں حاضر ہوا۔ خواجہ خواجگان سلطان الہند کی درگاہ پر حاضری دینا، درو دیوار کو چومنا، چھونا، وہاں پر سانس لینا، اپنی بے نور آنکھوں کو درگاہ کو دیکھ کر روشن کرنا آج بھی خواب لگتا ہے کہ ماجے غلام کو شاہ اجمیر نے اپنے در پر حاضری کا موقع دیا۔ کیا بات ہے میرے خواجہ پاک کی، جو دل نوازی محبوبیت حق تعالیٰ نے آپ کو دی کسی دوسرے کے حصے میں نہ آئی، کیونکہ دھرتی کی واحد روحانی درگاہ جہاں پر مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم حاضری دیتے ہیں، اپنے من کے اجالوں سے منور کرتے ہیں۔ مجھے وہ صبح آج بھی یاد ہے جب میں فجر کے وقت شہنشاہ داتا حضور پر حاضری اور اجازت کے بعد ہندوستان خواجہ خواجگان کو سلام کرنے کے لیے یہاں سے روانہ ہو۔ آج بھی ہر سانس، ہر دھڑکن کے ساتھ یہ خواہش مچلتی ہے کہ دوبارہ کب اجمیر شریف کی فضاؤں میں سانس لینے کا موقع ملے گا، کب شہنشاہ اجمیر کے دروازے پر نظر پڑے گی اور دل دھڑکنا بھول جائے گا۔ میں اجمیر شریف کی گلیوں میں خود کو محسوس کر رہا تھا، آنکھیں بند کیے ان پر سعادت ساعتوں کو یاد اور لطف لے رہا تھا۔ آنکھیں سرور مستی سے بوجھل ہو کر بند ہو چکی تھیں۔ میں اپنی ہی خلوت سے انجمن کا لطف لینے میں مصروف تھا کہ اچانک گلاب کا معطر پھولوں سے مہک سا اٹھا۔ کسی نے تازہ سرخ گلابوں کا ہار میرے گلے میں ڈال دیا تھا، جس کی خوشبو سے میں اپنی خلوت اور مراقبتی کیفیت سے نکل آیا۔ سامنے دیکھا تو 6 سالہ بچہ جو عقیدت بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ پھولوں کا تحفہ اس نے میرے گلے میں ڈالا تھا۔ میں شکریہ اور مسکراتی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کو پکڑ کر اپنی گود میں بٹھایا اور کہا، شکریہ جناب، آپ کے والد صاحب کدھر ہیں؟ تو معصوم بچے نے چند گز دور کھڑی عورت کی طرف اشارہ کیا کہ وہ میری ماں کھڑی ہے۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ پھولوں کا ہار کہاں سے آیا ہے۔ میری نظریں بچے کے اشارے کی طرف بڑھتی چلی گئیں۔ وہاں پر مقدس بیٹی کھڑی تھی جو اپنی ماں کے ساتھ کئی سالوں سے میرے پاس روحانی مشاورت کے لیے آتی تھی۔ میں نے اشارہ کیا
تو मुक़द्दस बेटी मेरे पास आकर सर झुकाकर प्यार लेने के लिए खड़ी हो गई। मुक़द्दस के अंग अंग से अकीदत खुशी फूट रही थी। खुशी से सरशार लहजे में बोली, बाबाजी आज तो कमाल हो गया। मेरा दिल कल से चीख रहा था कि दाता साहिब सलाम करने जाऊं, तुम्हारी मुराद पूरी होगी, और आज देखें आपका दीदार हो गया। मैंने मुक़द्दस के सर पर हाथ फेरा और कहा, बैठ जाओ। तो वो सरापा अदब व एहतराम बैठ गई। मुक़द्दस बेटी को कोई लंगर के गुलाब जामुन दे गया था। उसने लिंगरू की पोटली खोलकर मेरे सामने कर दी और अकीदत से लबरेज लहजे में बोली, बाबाजी दाता हुजूरा का लंगर कबूल फरमाएं। मैंने हाथ बढ़ाकर सालम गुलाब जामुन पकड़ा और मुंह में रख लिया। जायके की लहरें मेरे हल्क को तर करने लगे। मुझे मुक़द्दस बेटी से मिलकर अच्छा लगा था। वो भी खुशी के सातवें आसमान पर थी। अपने मियाँ और बच्चों की बातें करने लगी। बहुत सारी बातें करने के बाद सैयद अली हजवेरी के मज़ार की तरफ इशारा करके बोली, सरकार जी का करम है। और अब की दुआ मेरी तरफ इशारा करके बोली, जो आज मैं अपने घर में खुशो खुर्रम जिंदगी गुजार रही हो, नून ऊना नहीं तो मैं तो खुदकशी करके कब की मर चुकी होती। फिर मुक़द्दस अकीदत का बहुत सारा इजहार करके अपने बच्चे को लेकर चली गई। तो मुझे इसके जाने के बाद मुक़द्दस का मसला याद आ गया। जब बहुत सारी दुआओं के बाद मुक़द्दस की शादी शुरू हो तो चंद माह बाद ही मुक़द्दस की माँ मेरे पास आई कि मुक़द्दस ने खुदकशी की कोशिश की है। तो मैं लरज़ गया। मुक़द्दस पिछले कई सालों से अपनी माँ के साथ पहले तो शादी ही नहीं होती थी। अल्लाह अल्लाह करके ज़िक्र अस्कार के बाद ये हुई तो बहुत खुश, लेकिन शादी के चंद माह बाद ही खुदकशी की कोशिश में ने मुक़द्दस की माँ से कहा, फौरी मेरे पास लेकर आओ। तो माँ दुखों में लिपटी मुक़द्दस को मेरे पास ले आई। मुझे देखकर बहुत देर तक रोती रही। हम 7 बहनें हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। 3 मरले का घर है जिसकी कीमत चंद लाख। मेरी बेवा माँ मकान बेच कर 6 बहनों को लेकर कहा जाएगी। ससुराल वाले कहते हैं कि हमें नहीं पता, अपना हिस्सा लेकर आओ। मैं भी मुक़द्दस की बात सुनकर परेशान हो गया। पूछा, तुम्हारा हिस्सा कितना बनता है? तो उसने थोड़े से पैसे बताए जो मैंने अपने मुखैर अमीर दोस्त से कहा। इसने अपनी ज़कात दे दी। इस तरह मुक़द्दस का घर जिंदगी बच गई। लेकिन वतन अजीज में पता नहीं कितनी ऐसी बेटियां हैं जो ससुराल में हिस्सा लाओ की सूली पर चढ़ती हैं। अल्लाह ताला ऐसे जालिमों को होश के नाखून दे कि कल को उनकी बेटियों बहनों ने भी ससुराल जाना है और खुदा की लाठी हरकत में ज़रूर आती है।